بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنا علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ ہے فرعون، ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے، اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنی جوروں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی عورت اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تہدید کے اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز محدود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھیں، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت کا ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہبانوں اور دربانوں پر نیند طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئیں اور سیدھا فرعون کے خوابگاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا۔ بس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ بس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئیں، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہیں ہوا سوائے رب العالمین کے۔ چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے اپنی تمام نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گنج جوڑ کر جواب دیا کہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب مہلون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم باعوض خون کے اس کے ماں کو دے دو۔ اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردوں کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ ملعون نے اپنی بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک کتبی کو تعینات کیا ہوا تھا جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم عطا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اسی کی طرف سے کتبی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتیں، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ کہ جب
چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ کہہ دیتے تم کو بڑی تکلیف ذبح کرتے، تمہارے بیٹے اور جیتے رکھتے، تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کے بڑی کے آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھیں کہ درد زچگی کا اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، مانند آفتاب منور کے کہ ان کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں حیران ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہو کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ تو مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتی ہوئی تندور میں ڈال دیا اور اس پر ایک خالی دیگ کو چھوڑ دیا کہ دیکھنے سے ہی یہ گمان ہوا کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دیکھا اور باقی گھر میں دیکھا، لیکن تندور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قطبی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اے بادشاہ، اگر اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے والے ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب مہلون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی جس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے حکم دیا کہ اس شہر میں دیکھو کہ جس گھر میں نوح مولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تب انہوں نے آپ کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا۔ الغرض جو فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر اور گھر میں کسی بچے کو نہ پا کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا۔ تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگی اور اپنے گال پیٹنے لگی کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا، اور تندور کی طرف دیکھا تو اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگی کہ ہائے، اب تک تو وہ معصوم جان جل کر بھسم ہو چکا ہوگا اور آگ بھی نہ ہوگی، کاش اس کی کوئی ہڈی ہی مل جاتی کہ اپنی دکھی اور غمزدہ دل کی کچھ تو دوا کرتی۔ اور اس کے بعد تندور پر سے دیگ اتاری کہ شاید جگر گوشی کے کوئی باقیات ہی مل جائیں، اور جب دیگ اٹھائی تو دیکھا یہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گو کہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ اس کے بعد بچے کو آگ سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگیں اور سوچ میں پڑ گئیں کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں، یا کوئی اور ہی دیکھ کر روپے کی لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور ملعون اسے قتل کر دے۔ بس اسی فکر میں روتی جاتی اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو اس کو دودھ پلا، پس جب تم کو ڈر ہو تو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کر، عنقریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریا نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف واپس بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئیں اور کسی بڑھائی کی تلاش میں گھر سے نکلیں تاکہ ایک صندوقچہ تیار کروا سکیں جس میں رکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا سکتیں۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑھائی کے ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا، کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا،
کہ جانتا ہوں۔ پس وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر آئیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑھئی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئے اور ایک صندوقچہ اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام صندوقچہ تیار کر کے وہاں سے نکلے۔ یہ بھید سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑھئی کو لے کر گھر آئیں تو یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی مگر ایک ہمسائے نے آگ کو دیکھ لیا۔ پس وہ پیچھے ہوا اور گھر میں ایک بچی کی موجودگی کے بارے جان گیا اور اس راز سے واقف ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ اس راز کے بارے میں فرعون کو یا ان کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہٰذا اسے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت عطا کیے اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، اور بڑھئی کو بھی 70 دینار بطور اجرت دے کر ادا کر کے رخصت کیا۔ اس ہمسائے نے بھی بی بی سے 70 روپے لے کر کھا لیے اور شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ اگر تو اس بارے میں فرعون کو خبر کرے گا تو یقیناً وہ ایک اچھی خبر دینے کے عوض تجھے اور بھی انعام دے گا اور تجھ پر اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو بڑھائے گا۔ پس وہ اس نیت سے فرعون کے محل کی طرف چلا گیا اور اس لڑکی کے بارے میں خبر دی اور کچھ انعام حاصل کر لیے اور فرعون کی خدمت اور نعمت سے سرفرازی حاصل کرے۔ چنانچہ جب فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اسے بتائے تب ہی اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اور وہ گونگا ہو گیا، لہذا واپس آ گیا۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر کھل گئی اور پھر چاہا کہ جا کے بتائے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچا تو پھر گونگا ہو گیا، پھر جب باہر آیا تو زبان کھل گئی۔ اسی طرح 7 مرتبہ قصد کیا کہ جا کے بولے اور 7 دفعہ زبان بند ہوئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اس حرکت سے باز آ جائے، سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لایا اور دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہد کیا اور اس پر قائم رہا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور اس کے بعد انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا اور پھر اس صندوقچے کو دریائے نیل میں بہا دیا اور پھر اپنے بیٹے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ ہے بیٹی، تو صندوقچے کو دیکھتی ہو اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس صندوقچے کو دیکھے اور پھر آ کے خبر کرنا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ کہہ دیا کہ اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوقچے پر نظر رکھی ہوئی تھی لیکن اندازہ ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہو، اور ایسا اس وجہ سے کہ کوئی اس طرح نہ دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو، لہٰذا اسی طرح کسی کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اور مکمل قدرت رکھتا ہے۔